تو امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبعین، آپ نے ہمیں 7 چیزوں کا حکم دیا۔ امرنا بعیادۃ المریض، آپ نے ہمیں حکم دیا مریض کی عیادت کا، مریض کی تیمارداری کا، بیمار پرسی کا، یعنی کہ مریض کے پاس جائیں اور اس سے سلام دعا کریں اور اظہار محبت کریں، اسے دعائیں دے کر آئیں، ہو سکے تو اسے دم کر کے آئیں، اور آپ کے جانے سے اس کا حوصلہ بڑھے گا۔ لیکن اگر کہیں پہ کوئی ایسا مریض ہے جس کے پاس جائیں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ اسے تکلیف ہوگی، آپ کے آنے سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، ظاہر ہے پھر نہیں جانا چاہیے، پھر اپنا پیغام میں محبت بھیج دینا چاہیے، اپنی دعائیں بھیج دینی چاہیے، اور غیبانہ طور پر اس کے لیے دعائیں کر دینی چاہیے۔ واتباع الجنازہ، اور آپ نے حکم دیا ہمیں جنازے کے پیچھے جانے کا، مراد یہ کہ نماز جنازہ میں حصہ لیں، اور ہو سکے تو نماز جنازہ کے بعد تدفین میں بھی حصہ لیں۔ وتشمیت العاطس، تیسرے نمبر پہ آپ نے ہمیں حکم دیا چھینک لینے والے کے چھینک لینے کے موقع پہ الحمدللہ کہنے کے جواب دینے کا، یعنی جب چھینک لینے والا چھینک لینے پہ کہے الحمدللہ، اور ہر مسلمان کو چھینک لینے پہ کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ کہنا چاہیے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے۔ جب کوئی الحمدللہ کہے تو آپ اس کو دعا دیں گے، کیا دعا دیں گے؟ یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ اور پھر جس کو چھینک آئی تھی وہ کیا کہے گا؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ہدایت دے اور آپ کے حالات کو ٹھیک کر دے، آپ کے امور کو سنوار دے۔ کتنا شاندار دین ہے، دعا کے اوپر دعا۔ نمبر 4، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ أَوِ الْمُقْسِمِ، آپ نے ہمیں حکم دیا قسم کو پورا کرنے کا یا قسم ڈالنے والے کی قسم کو پورا کرنے کا۔ راوی کو شک ہو گیا ہے، بات ایک ہی ہے، یعنی کہ آپ نے ہمیں حکم دیا کہ جب تمہیں کوئی قسم ڈال دے تو اس کی قسم کو کیا کرو؟ پورا کرو۔ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، اور آپ نے ہمیں حکم دیا کہ مظلوم کی مدد کریں، مظلوم کی مدد کرنے کا آپ نے حکم دیا۔ نمبر 6، وَإِجَابَةِ الدَّاعِ، دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرنے کا آپ نے ہمیں حکم دیا۔ نمبر 7، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، اور آپ نے ہمیں سلام کو عام کرنے کا حکم